جوش و جذبہ کے ساتھ میرے استاد گرامی خطاب فرماتے ہیں، یہ بس آپ ہی کا خاصہ ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں استاد گرامی کو کافی کروں، لیکن مجھے اپنے استاد گرامی سے درس نظامی پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ نہیں کہ آپ کی کیسٹ سن کے خطیب نہیں بنا، بلکہ مجھے آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھایا اور خطیب بھی بنایا۔ الحمدللہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیا جسے آپ اکیڈمک ایجوکیشن کہتے ہیں، مجھے وہ بھی آپ سے ہی پڑھنے کا سیکھنے کا موقع ملا۔ میں یہ اپنے کالجز کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جن ترابی صاحب کو آپ جانتے ہیں، جو ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کی اہل بیت، اولیاء کاملین و صالحین کی عزتوں کے جھنڈے بلند کرتے جن ترابی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، مجھے ایف اے سے لے کر بی اے تک کی جو انگلش ہے وہ آپ سے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ مانتے ہیں آپ؟ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میرا موضوع جو میں سلیکٹ کر کے لایا تھا، اس وقت میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ میرے اپنا پروگرام یہ تھا کہ جب یہ کالے رنگ کا مائک میرے استاد جی کے سامنے آیا تو دل یہ کر رہا تھا کہ اب استاد جی سننے پڑھیں اور ہم صرف بیٹھ کے سنتے رہیں۔ یہ میرے لیے، میں یہ دل سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ کے پڑھانے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا تو آپ جو انعام رکھتے وہ 1 کلو سیب یا پھر 1 درجن کیلے، یہ انعام ہوتا۔ بعض دفعہ یہ انعام ہوتا کہ جس کے جتنے نمبر ہوں گے اس کو اتنے پیسوں کی چیز لے کے دوں گا۔ آج الحمدللہ میں ایک گورنمنٹ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، وادی سکیسر کا رہنے والا ہوں۔ آج اس مسجد کے اندر پہلی مرتبہ استاد جی کی مسجد میں اور استاد جی کے سامنے کچھ گزارشات کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اکیلا تو میں ہوں تو میں بھی پھٹیاں توڑ لیتا ہوں، لیکن آج تو میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ وہ بلاول والی کانپیں نہیں ٹانگ رہی، بلکہ حقیقت میں ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ ہی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، میں نے 97 میں جب پاکستان کی گولڈن جوبلی تھی تو تب میں میاں والی میں پڑھ رہا تھا، تو میں وہاں سے آیا، پہلے میں نے ضلع میاں والی ٹاپ کیا، پھر میں نے ڈویژن سرگودا ٹاپ کیا، اس کے بعد میں نے پروونس پنجاب کے اندر پہلی پوزیشن تھی زبیب مسعود صاحب کی اور دوسری میری پوزیشن تھی۔ تو نعت بڑی خوبصورت پڑھتا تھا۔ جب میں آیا بل شریف پڑھنے کے لیے تو پھر استاد جی نے ٹیپ بھی دی، کیسٹ بھی دی، کہا کہ اتنی اچھی نعت پڑھتے ہو، خطیب کیوں نہیں بنتے؟ تو یہ آج جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہیں، یہ قبلہ استاد جی کی نظر عنایت ہے۔ یہ شخص اندھیروں میں اجالوں کی طرح ہے، یہ شخص اندھیروں میں اجال، یہ صرف آپ کے چاہنے والوں کے لیے، اور یہ جو ترابین بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ کے لیے ترابین، کہ یہ شخص اندھیروں میں اجالوں کی طرح ہے، برف کے پگھلے ہوئے گالوں کی طرح ہے، الجھا ہوا ایسا کہ سلجھنے نہیں پاتا، سلجھا ہوا ایسا کہ حوالوں کی طرح ہے۔ اور میں زندگی بھر بھی اگر آپ کے تلووں کا دھومن پیوں تو میں اپنی اس محسن شخصیت کا کبھی بھی زندگی بھر شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور جب ہم پڑھتے تھے، حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، استاد جی فرماتے حفیظ گاڑی چلائے گا، مدثر میرے ساتھ ہوا کرے گا، یہ نعتیں پڑھے گا، پھر یہ دعا دے کے وہاں سے ہمیں نکلے کہ بیٹا آپ کو تو خود ڈرائیوروں کی ضرورت ہوگی، آپ تو خود اپنے ساتھ نعت خوان رکھیں گے۔ تو ایک ولی کامل ہیں آپ، ایک مرد مجاہد ہیں آپ، ہمیشہ حوصلہ افزائی کی آپ نے۔ میرے ساتھ اوکاڑا کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے آخری سال کے دور حدیث کے ایک ساتھی بیٹھے تھے، حویلی لکھا سے اوکاڑا کے، یہ غالباً شہزاد ترابی صاحب کے ساتھ آئے ہیں، جی تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے استادوں کے خطاب ضرور سنے لیکن میرا تعارف نہیں ہے، لیکن میں جب بھی ملا مجھے یہ لگا کہ جیسے استاد مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اتنی اپنائیت، لہجے میں اتنی مٹھاس، ملنے کا ایسا حسین انداز کہ میں آج تک وہ آپ کے ملنے کا انداز نہیں بھول پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا میرے استاد گرامی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے حلم میں، آپ کے فضل میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں
کروڑوں نہیں لکھوں کہا برکتیں عطا فرمائے. اور یہ سرگودا نہیں، پورا پاکستان آپ کے اسی جوش بیان سے، آپ کے زور بیان سے، کی خوبصورت خطابت سے اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور کرتا رہے. تو میں یہ چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا تھا بہت کچھ دل میں. میرا موضوع بھی جو تھا نا وہ تربیت کا تھا. میں نے آپ سے عرض کی کہ میں ایک الگ انداز کا خطیب ہوں. میری تربیت آپ نے فرمائی. جس باغ میں آپ مالی تھے اس باغ کا جو مالک ہے ان کا نام ہے الحاج صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین چشتی. ٹھیک ہے، آپ شاید نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں تو آپ کی یہ خاموشی جو ہے وہ پر اسرار خاموشی نے مجھے یہ بتایا کہ بہرحال اس شخصیت نے ہمیں دو چیزیں سکھائیں. شب قدر تھی، شب جمعہ تھی، رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا. میں قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ 2 خطابات سے واپس پہنچا بیربل شریف. اس رات تعویذ لکھا جاتا ہے سورہ حدید کا اصلے والا، ہم تعویذ لکھ رہے تھے. تو جب 2:30 کا ٹائم ہوا تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، بیعت فرمائیں. تو آپ نے مجھے فرمایا تھا بیٹا جب بیعت کر لی تو آپ ہمیشہ 2 باتیں فرماتے ہیں کہ ایک نماز ادا کرنی ہے. تو میرے قبلہ شیخ محترم نے فرمایا کہ بیٹا لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ شریعت کی پابندی کرنی اور نماز ادا کرنی ہے. آپ عالم دین، آپ یہ جانتے ہیں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک لالچ نہیں کرنا اور ایک دین کی خدمت کرتے رہنا ہے. میں آج سرگودا کے سٹیج پہ بابانگے دوحل کھڑے ہو کر یہ کہہ کے جا رہا ہوں. میں سرگودا آتا رہتا ہوں، یہ دائیں بائیں کی گلیاں میری دیکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اتنے بڑے پین فلیکس لگے، یہ تو استاد جی کا فیض ہے. حاضری ہوتی ہے، اکثر پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں اور استاد گرامی کی یہ شفقت اور محبت کے جہاں میرا پین فلیکس پڑھتے ہیں پاکستان کے جس کونے میں، وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں کہ مدثر آج میں یہاں آیا اور میں نے آپ کا یہاں پین فلیکس دیکھا. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ نہ کبھی آپ لوگوں کے ٹکوں کی کوئی پرواہ کی ہے کہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہاں جو ذمہ داری ہے، جو منبر رسول میرے ذمہ ایک ذمہ لگاتا ہے، اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو چند نوٹ ہمیں ملتے ہیں کل بروز قیامت ہم نے ان کا جواب دینا ہے. اللہ کی قسم یہ اپنے دل سے باتیں کر رہا ہوں. کبھی کسی کا دیا نوٹ یوں پھینکا بھی نہیں. کوئی محبت سے جب مجھے رسول اللہ کے ذکر کی خیرات دے اور میں اسے پھینک دوں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں میرے بچے جا تو پھر لڑتا کیوں ہے پیسوں کے اوپر؟ جب تجھے اس تحفے کی قدر کرنا نہ آئے جو تجھے نہ میرے خدا اور نام مصطفیٰ پہ مل رہا تھا. تو آئیے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس حوالہ سے چند گزارشات اور بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل میرے حبیب فرما دیجئے میرے حبیب کلام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، لفظ آپ کے ہیں. اور حسن رضا بریلوی بولے قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے لب سے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. میرے حبیب اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے اپنی امت کو، لا اسألکم، ہم مانگنے والے نہیں ہیں. یہ میں محبت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ توجہ دیں گے. مجھے آپ کی اونچی نیچی ہاتھ بلند کر کے نیچے کر کے سبحان اللہ کی یا نعروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنی دیر میں میری بات سماعت کیجئے گا. لا اسألکم، میرے حبیب نے بتا دیجئے ہم مانگنے والے نہیں ہیں. ہمارا کام نہیں ہے سوال کرنا، ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے کسی چیز کا، کبھی کوئی اجر ہم نے نہیں مانگا. اور یہ شان ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس دربار کی یہ شان ہے، اس دربار کے اس نگہبان کی گود میں جو حسین پلا ہوگا، اس حسین کا مرتبہ اور مقام میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس کائنات کا خدا ایک ہے، جس طرح اس کائنات کا مصطفیٰ ایک ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم اس کائنات کا حسین بھی ایک ہے. اس کائنات کا حسین بھی شعر پڑھا جاتا ہے علامہ اقبال کے نام سے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کی تھوڑی سی تصحیح کر لیجئے. یہ نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب حسین ایک تھا کربلا بھی ایک، پھر نہ کوئی دوسرا حسین آئے گا، نہ کوئی اور اس قابل کہ وہ کربلا کو پا کرے.
تو پھر کہنا یوں بنتا ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ بس آپ توجہ دیجئے، فرمایا گیا لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں قرآن ملا ہے دربار رسالت کے صدقے میں، تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی دربار رسالت مآب کے صدقے میں، تمہیں یہ سب کچھ کائنات کی نعمتیں ملی میرے حبیب مکرم کے صدقے میں، لیکن میرے حبیب ان نعمتوں کا صلہ کچھ نہ مانگیے گا، بس انہیں بتا دیجئے لا اسألکم، ہم سوال نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں ہیں، اور وہ بھی بندوں سے ہم نے کبھی نہیں مانگا۔ ہاں البتہ انہیں بتا دیجئے اگر قرآن کا بدلہ کچھ دینا چاہو، اگر کلمے کا بدلہ کچھ دینا چاہو، اگر دولت اسلام کا بدلہ کچھ دینا چاہو، اگر ایمان کا بدلہ کچھ دینا چاہو تو ایسا کرنا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا، یہ تمہارے قرآن کا بھی بدلہ ہوگا، اسلام کا بھی بدلہ ہوگا، ایمان کا بھی بدلہ ہوگا۔ یہ بدلہ ہے ان سے محبت کرنا، یہ بدلہ ہے قرآن کا، یہ بدلہ ہے کلمے کا، یہ بدلہ ہے اسلام کا۔ آئیے اب ایک حدیث شریف سماعت کیجئے، میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ پنجابی تو زیادہ ہوں گے، تسا پڑھایا ہی پنجابی اسی تو استاداں نال والی بال کھیڈیے تو وہ بھی سورج کھیڈیے۔ الحمدللہ میں والی بال بھی استادوں کو سیکھیا، اور میرے استاد بڑے ماشاءاللہ بہترین، تسی آج کل بڑے بڑے پلیئر تک دیو، میرے استاد اپنے وقت دے شہنشاہ پلیئر ہے والی بال دے، تے سانو استاداں نے یہ سارے گر سکھائے نے، تے آپ دی توجہ ہے نا۔ آئیے دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ شیر تے داد نہیں چاہی دی، وہ پتہ نہیں کہندہ کلام ہے، یہ تو میرے رب دا کلام ہے نا جی، اس سے داد میں چاہی دی آپ دی، سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی فرمایا گیا اعلان کرو میرا سونا لا اسألکم علیہ اجرا، اس چیز دا کوئی اجر نہیں طلب کردا، کوئی چیز نہیں منگدا، نہ قرآن دا بدلہ، نہ اسلام دا بدلہ، نہ کلمہ دا بدلہ، نہ تواڈے کولوں دولت ایمان دا بدلہ، نہ تقوی دا بدلہ، نہ جنت دیاں نعمتاں دا بدلہ، نہ مال دا بدلہ، نہ اولاد دا بدلہ، نہ کسی چیز دا بدلہ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تسی کوئی چیز دینا چاہو اپنی منشا دے مطابق، اپنی چاہت دے نال، تو فرمایا گیا لوگو اتنا کرنا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں نال محبت نہیں، عشق نہیں، محبت کر دیا رہنا۔ بولیے کہ کرنا محبت کر دیا رہنا، محبت پہلی سیڑھی، عشق اگلی منزل، اور محبت اس کو بھی اگلی منزل، جتھے عشق دی حد مک جائے اتھوں محبت دا آغاز ہوتا۔ جس طرح مچھلی دی پانی نال یہ محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ مچھلی پانی تو جدا ہوئی، مر گئی، جان دے گئی، جدائی برداشت نہیں ہوئی، فرمایا گیا لوگوں میری آل نال اتنا پیار کرنا کہ بغیر محبت دے جینا مشکل نظر آئے، اتنا پیار کرنا، اتنی محبت کرنا کہ جینا مشکل نظر آئے۔ حاضرین محترم آئیے جناب ایمان بڑھوتری واسطے، ایمان ذوق واسطے جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک قول جناب دے سامنے عرض کرا، میرے کریم آقا دے پیارے او صحابی جنہاں نو حضور دی دعا نال علم حدیث نصیب ہویا، آج کوئی شیخ الحدیث کہلایا، کوئی حافظ الحدیث کہلایا، کسی 100 حدیث یاد، کسی 200، کسی 1000 یاد، اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو ہریرہ میرے آقا دا غلام میں جنہوں پوری 5 لاکھ حدیث زبانی یاد، کتنی ذرا بولی 5 لاکھ حدیث زبانی یاد۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ عاشق رسول آئے، آپ کو سوال کیتا گیا اے پیارے ابو ہریرہ تسی کافی دیر پچھے آتے کلمہ پڑھیا، یعنی کئی صحابہ کرام تو بعد آئے ہو تو سان کے کلمہ پڑھیا، لیکن ایک ہی ہویا کہ سب تو زیادہ حدیث آپ نے روایت فرمایا، ایدی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں گھر نہیں سجاندہ، بس میں سرکار دے چہرے دی زیارت کرنا رہا۔
حضور دی محفل چ بیٹھے رہنا، حضور دے کول بیٹھے رہنا، باقی صحابہ اپنے دنیاوی معاملات واسطے چلیا جانا، میں سارا دن اپنے کریم آقا دی محفل چ بیٹھ کے گزار دینا۔ اس واسطے سب تو زیادہ حدیثاں میں بیان کر رہا۔ آئیے آپ دا وقت اخیر آیا، دور کہندا یزید دا وقت دور ہے، اور جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا وقت اخیر آیا۔ بڑی توجہ دے آئے جدوں اس نوں پتہ چلیا کہ جناب ابو ہریرہ دا آخری وقت آیا، اے ظالم، اے لعنتی، اے یزید پلید جناب سیدنا ابو ہریرہ دے پوچھنے تے آن بیٹھا۔ جس وقت آپ دی چارپائی دے گول آیا، جناب حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ چارپائی تے آرام فرمائے، آپ دی اکھا باندیں زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے آئے، ایک کافی دیر بیٹھے انتظار کرتا رہا۔ جناب ابو ہریرہ نے اکھا نہیں کھولیا، جدو اس نے تکیا آپ اٹھ نہیں رہے، اس نے اپنے لب اپنے کن آپ کے لبوں کے قریب کیتے، جدو قریب لے گیا لوگوں آواز کے آ رہی آئی، یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین۔ اس سوال کرتا ابو ہریرہ تو تائن نہ کرے آتے تا حضور نے حدیثاں پڑھیاں۔ سر جناب دا ایمان توجہ دو، حاضرین گرامی بولیا ابو ہریرہ تو تا حدیثاں پڑھیاں کڑیاں کہ جس نے جدا آخری کلمہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل فی الجنہ، جس نے آخری کلام یعنی آخری باری کلمہ تجربہ پڑھیا سیدھا جنت جائے گا۔ ابو ہریرہ تے تو روایت کردہ حدیث ہے، لیکن تو خود کے کر رہا، تو تے اس وقت حسن دے حسین کا نام لے رہا، تو انہاں دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کر رہا، ایک ایک کر رہے ہو۔ سنا ہے آپ نے جڑا جواب ارشاد فرمایا سنا، ایک کلمہ بھی ایمان دی نشانی، اے بھی جنت داخلے دی نشانی ہے، لیکن انہاں دا نام چاونا خالی نشانی نہیں، پکی مور لگ گئی جنت داخلے۔ بیجو بھائیا یار بیجا یار بیجا تو تیری کون ٹیک جاؤ یار کی کرن لگے آپ تشریف رکھو جی، بیٹھو اپنی جگہ، اپنی جگہ پہ تمام آباد تشریف رکھو۔ تشریف رکھو جی حضرات۔ حضور قبلہ اللہ تعالی علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحبہ ماشاءاللہ بحمداللہ اسی دوران شیر اہل سنت بطل حریت للکار رضا شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کی خوشی میں مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ تفصیل خطاب حضرت ارشاد فرمائیں گے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر قبلہ عبدالحمید چشتی صاحب آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خطاب فرمانے والی شخصیت یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب فقیر ادارہ معین الاسلام پیر بر شریف سن 98 میں ایز اے مدرس وہاں گیا، تو وہاں میری جو پہلی کلاس تھی اس کے یہ اسٹوڈنٹ اس وقت یہ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں اور ملک پاکستان کے نامور سکالر بھی ہیں، خطاب کرتے ہیں تو کمال کا۔ یہ صرف اور صرف تحدیث نعمت کے طور پر فقیر نے بات کی ہے، تو اب علامہ مدثر موئینی صاحب اسی روح پرور انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ کے خطاب کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قبلہ چشتی صاحب کا تاریخ ساز خطاب سماعت کریں گے۔ آپ ارشاد۔ آپ توجہ سے ہیں جی، جاگتے ہیں ماشاءاللہ، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حاضرین گرامی ذرا توجہ دیجئے، میرے کریم آقا نے ہمیں یہ سبق سکھایا، یہ سبق پڑھایا، زندگی گزارنا، ان سے نفرت نہ کرنا،
इनसे नफरत न करना, किसी ऐसे उल्लू के मत्थे न लगना जो तुम्हें ये बताता नजर आए कि ये दो शहजादे थे, जसीद को भी शहजादा कहे, इमाम अली मकाम को भी कहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस तरह इनका जोश और बलबले के साथ मेरे उस्ताद गिरामी आपको फरमा रहे थे कि हुसैन तो हुसैन रहा, आका के पसीने की मिसाल नहीं। जिस नबी के पसीने की मिसाल नहीं, उसके हुसैन की मिसाल कौन लाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब मैं इस्लाम के दामन में नजर दौड़ाता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कमली वाला एक है इस पूरे इस्लाम के दामन में, मुझे हुसैन भी तन्हा नजर आता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पे थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन भी एक नजर आता है, हुसैन मुझे तन्हा नजर आता है, हुसैन मुझे जगता नजर आता है, हुसैन मुझे फर्द फरीद नजर आता है, हुसैन मुझे वाहिद नजर आता है। हुसैन की मिसाल मुझे इस्लाम के दामन में नजर नहीं आती है। हुसैन ऐसा बाकमाल है, हुसैन इतना बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे करीमा का जिनके बारे में फरमा रहे हैं कि मन अहब्ब हसनन हुसैनन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जिनकी मोहब्बत मेरे आका की मोहब्बत कहलाई और मेरे आका की मोहब्बत मेरे रब तआला की मोहब्बत कहलाई, तो इस हदीस से हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, ऐ बिस्तर उठा के अल्लाह की मोहब्बत के दावे करने वालों, गली गली भटकने वालों, मोहल्ला मोहल्ला भटकने वालों, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत की जरूरत है, आओ तुम्हें रास्ता बताते हैं। रास्ता ये है, ऐ खुदा के प्यार को तलाश करने वालों, दरे मुस्तफा पे आ जाओ और दरे मुस्तफा का प्यार उसे नसीब होगा जो अपनी ज़बान से हसन हुसैन की मोहब्बत के गुण गाता नजर आए। हदीस को सीधा पढ़ के ले जाएं तो पहली सीढ़ी हसन हुसैन बनता है कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उसे हुजूर की मोहब्बत नसीब होगी, और जिसे हुजूर की मोहब्बत मिलेगी उसे मेरे मालिक का प्यार मिलेगा। और जिसे अगर इसको हम रिवर्स पढ़ें, पीछे मुड़े, तो फिर क्या बनता है कि अल्लाह की मोहब्बत के मुतलाशी हो। ऐ कहने वालों, अल्लाह के दीन की बातें करें। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? इशारे बड़े प्यारे होते हैं और काफी होते हैं। ऐ अल्लाह के दीन की बातें करने वालों, कभी उस गली कभी उस गली, कभी उस नगर कभी उस नगर, बिस्तरे कंधों पे रहे, सारी जिंदगी बोझ लगा रहा। अरे सारी जिंदगी बोझ इनके कंधों से ना उतरा, वजह क्या है? आइए मैं आपको एक हदीस नेमत के तौर पे वाकया सुनाता हूँ। मैं ईसा खैल गया तकरीर के लिए, रात का वक्त था, वहां से आखिरी टाइम आ रहा था बन्नू से रायगढ़ वाला, उसमें मुझे जगह मिली, मैं वापस आ रहा हूँ। उनके अमीर साहब के साथ मुझे जगह मिल गई। अमीर साहब फरमाने लगे, आपकी शक्ल से महसूस होता है आप भी लगता है तबलीग का काम करते हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबलीग का काम करने वाला हूँ। पूछने लगे जी आपका सामान किधर है, रख्ते सफर किधर है आपका, आपका बिस्तरा किधर, आपकी वो चैनल किधर, आपकी केतली किधर। मैंने कहा जनाब अमीर साहब मेरी एक बात याद रखिएगा, आपने जो तबलीग का सिलसिला शुरू किया कि दरे मुस्तफा से मुंह मोड़ के शुरू किया, दरे हसन हुसैन से मुंह मोड़ के शुरू किया, इसी वजह से आपके कांधों पे बोझ रहा, आपके हाथों में केतलियां रही, आपके हाथों में चूल्हे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरे ज़हरा से हाथ लगाकर आका के दर की गुलामी करके जब ये तबलीग का काम शुरू किया, बिस्तरे पीछे मिले, खाने तैयार मिले। नारे नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए नारे, पहले अर्ज किए। ये हज़रात बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कभी बिस्तर लेके गए हैं साहब? साढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह कई खतीब ऐसे हैं जो डिनर सेट भी नाल है, जांदी वाली रोटी चलो मैं तो ऐसे इशारे ही कीते थे, किबला चिश्ती साहब ने तो गल ही सारी खोल दी थी। तवज्जो है जनाब दी? हाज़रीन करामी आइए जरा तवज्जो दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हुजूर की गुलामी का सिला कि हमारे कांधों पे बोझ नहीं रहा, हमारे कांधे बोझ से खाली हो गए। अरे शहीद से देख लीजिए जो इस दुनिया में दरे मुस्तफा की गुलामी करेगा, दरे ज़हरा की गुलामी करेगा,
اللہ کی قسم اگر یہاں بوجھ اتر گئے اگلے جان بھی سارے بوجھ اتر گئے، اگلا جہاں بھی بوجھ نالی ہوگا۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں اور اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ فرمایا گیا من خب حسن حسین وخب حسین وامہما دخل فی الجنہ وترغمئی فی درجتی فی الجنہ او کما قال۔ میرے کریمہ کرشا فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا جس نے میرے حسن حسین سے پیار کیا، ان کے والد گرامی سے پیار کیا، ان کی اماں جان سے پیار کیا، حضور نے اس بندے کا کتنا بڑا مقام بیان فرمایا۔ ذرا توجہ دیجئے، میں نے کہا ارے ہم جیسے امتی کہاں، میرے آقا کا درجہ کہاں، آقا کی عزت کہاں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ پیار کرنے والا ان چاروں کے ساتھ میرے والے درجے میں ہوگا جنت۔ اسے درجہ نصیب ہوگا جنت میں وہ والا جہاں میرے حضور کا قیام ہے، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا کوئی کلپ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر سنیے حدیث پاک، فرمایا گیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ فرمایا جسے آل محمد کی محبت میں موت آتی ہے وہ کائنات سے شہید اٹھایا جائے گا، اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا گیا من مات علی حب آل محمد مات مومنا، محبت آل مصطفیٰ ہوگی سینے میں، موت ملے گی ایمان والی۔ اور میرے استاد گرامی بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے قبلہ چشتی صاحب تشریف فرمائے، جب اسرائیل آتا ہے نا میری جان، وہ صرف آپ کی زبان کے کلمے نہیں دیکھتا کہ یہاں سے کیا ادا کر رہا ہے، وہ یہ دل دیکھتا ہے، دل۔ ذرا بولیے جن کے دل سلامت ہیں، جڑے کسی بلے والے تیر والے نو دے بیٹھے ہو بولو، تے جڑا کسی ہک بیٹھ والے راتی ٹیم والی نو دے بیٹھے ہو بھی بولو۔ دل ویتا ہے اسرائیل، دل تے نظر ماردا ہے، گل تائے جے اگر زبان تے کلمہ ہوئے تے دل وچ حسن تے حسین دا نام لکھ ہوئے، اللہ دی قسم ہے ایسے بندے دی موت قابل رشک آیا۔ جناب ابو ہریرہ دی حدیث بیان کر رہا اس روایت یزید بولیا، ابو ہریرہ حدیث تے روایت کی تھی کہ جس کا آخری کلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل فی الجنہ، جنت وچ داخل ہویا۔ ہن تو آپ کے پیا کرنا، تو حسن تے حسین دا نام لے رہا۔ آپ نے فرمایا سن کلمے تے سارے پڑھتے رہ گئے، پر کلمہ اس سے دا منیا جائے گا جڑا حسن تے حسین نال پیار کرے گا۔ کلمہ ایک شعر پڑھنا ہے جی، اس کے بعد اجازت۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ چنگا میرا خان سامنے بھئیہ تھوڑی آواز کھول دے، یہ اپنے دل تے کٹ گئے ہیں، جو سادہ بکرہ نہ کھلائے ہوندہ تے زاڑی تے بس ہے۔ الحمدللہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ استاداں دے اتنے پرجوش خطاب تو بعد بھی جی تواڈا اے حالات ہے تواڈی شکل۔ میں کیا دوں نا جگر باب خادم رضوی دے دنیا تو جان تو بعد بھی تحفظ ختم نبوت دے نعرے تسی نہیں پہ مار سکتے، تے میرے استاداں دے خطاب تو بعد جی وقت بھی تواڈے کولو شعر نہیں پڑھیا جا رہا، تو ایدا مطلب ہے بس بندہ تھوڑا ہی دل لاوے جڑا ضرور اپنے بھی سر جائے تواڈا بھی سر جائے۔ بولیے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ
کہ اپنا تو امام حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو رونق ہے مساجد میں بیت اللہ کی اذانوں میں رونق ہے مساجد میں بیت اللہ کی اذانوں میں کیوں ممبر بھی حسینی ہے آزاد حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمایا میں کوفے دے ایک بندہ ہے اس مسئلہ پوچھیا مسئلہ کہ پوچھیا کہ حضور ایک چاندی دا جڑا ہوندا ہے دستہ تلوار نو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں چاندی دا دستہ تلوار نو چڑھایا جا سکتی چاندی دے دستے کہ نہیں تو جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا نا آپ نے فرمایا ہاں دلیل فرمایا دلیل ہے بھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی تلوار دے دستے نو چاندی نال جڑوایا ذرا بولیے سبحان اللہ دبڑ سنی نہیں پیور سنی بن کے بولو سبحان اللہ جنہیں آل دے ذکر تے ماشاءاللہ خوش بیٹھے حضور دے اصحاب دے ذکر تے بھی انجی خوش ہونا چاہیے انہوں دا مقام ٹھیک ہے بڑا بلند ہے لیکن صدیق بھی تا صدیق ہے عمر بھی تے عمر ہے عثمان بھی تے عثمان ہے بولیے ذرا اقراری اور حاضرین گرامی بس میری گفتگو مکمل ہے میں جس طرح پہلے عرض کی تھی میں صرف اور صرف نماز سبق سنانا آیا درس نظامی پڑھی استاداں کول صرف پڑھی ناف پڑھی انشاء پڑھی قدوری شریف پڑھی ساڈی مقدر اتنے آئے کہ استاد 3 سال ہوتے وقت گزارن تو بعد پھر واپس تشریف لے آئے پھر اسی یعنی کہ وہ بل واسطہ نہیں تھا بلا واسطہ استاداں تو مستفید ہونا شروع کیتا پھر خطابت چ آ گئے کئی زندگی دے سال گزرے یعنی جدوں میں پڑھتا استادوں کو میری 16 سال عمر آئی ٹوٹل اج میری اپنی داڑھی دے وال سفید ہیں جدوں میں استادوں کو پڑھتا اس 98 99 2000 ایک خواہش آئی باقی ساری اللہ پوریاں کیتیاں استاداں دے کپڑے بھی میں آپ دھوندا استاد رات 2 بجے بھی واپس جانا 3 بجے نال میرا کمرہ سے استادوں نے ہلکی جی دستک دینی فرمانا بیٹا دودھ گرم کر کے لے آ او سونف سٹ کے پلانے پھر صبح نماز واسطے استاداں جگانا استاداں سن جگانا اساں آپ دی امید تے بڑا وقت گزاریا کلاس وچ ہویا تے اتنا ڈر ہوندا ہی کہ بندہ حل بھی نہیں سی سکتا تے جی کلاس تو باہر نکلیا والی بال کھیلن جائیا تے انج لگدا ہے جی میں اسی سارے بیلی ہیں استاد ان محبت نال ساریاں خواہشاں پوریاں ہوئیاں لیکن ایک خواہش باقی ہے زندگی دی کیڑی کہ یا اللہ میں پاکستان دا کیڑا خطیب نہیں جہدے نال میں خطاب نہیں کیتا کدی ایک بار استاداں دے نال بھی خطاب دا موقع دے چھڈیا میں اپنے حافظ صاحب بیٹھے میرے استاداں دے خادم ساڈے تا اسی دوستاں دے بھی خادم حافظ صاحب دے بھی جو میرے استاداں دی خدمت کردے تے میں انہوں نے ایک بار گزارش کی تھی استاداں میرا تھوڑی جی خواہش دا اظہار کرنا جدوں آپ دے والد گرامی دا انتقال ہویا بھئی کدی شاگرداں تے اتنی نظر بھی کر چھڈیا ہے تے استاداں نے وہ میں شاہپور دے لوگاں دسیا سرگودے تیرے بڑے 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 پین فلیکس لگے پین تو میرا خوشی تو نہ قد اور اچھا ہو گیا میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ واہ میرے استاد گرامی جان دی تک بھی دنیا ہی آج تو شاہپور والے بھی میں نہ دیں کہ تیرے نام بڑے 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 پین فلیکس لگے پین بس میری اتنی خواہش آئی کہ میرے استاد میں نے اپنے سٹیج تے بلا لیا چند گلاں جو میں نے آپ نے پڑھائیاں میں نے یاد آئیاں میں سنا دیتی ہیں باقی تو میں بھول گیا اس سیدھی جڑی گل ہے بس اللہ کریم میرے استاداں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم مدائم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دی محبت آپ دی شفقت دے جلو دے اندر اللہ تعالیٰ زندگی گزارن دا جو موقع بخشے ہے اس کو اللہ تعالیٰ طوالت نصیب فرمائے دوام بخشے اور آپ دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم مدائم رہے الہی تا ابد آستان یار رہے الہی تا ابد آستان یار رہے
गरीबों का आसरा है, बरकरार रहे। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाल्लाह